گزر گئے، آج تک ایسا کوئی نہیں آیا۔ علامہ ابراہیم یوسف صاحب کو کسی نے کہا تم یسوع کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ 2000 سال گزر گئے، وہ تو مر گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے کہا اگر مر جاتا اور قبر میں پڑا رہتا ہم کیا دنیا بھول جاتی؟ لیکن مسئلہ یہ تھا وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا اور آج تک اربوں ذہنوں کے اندر زندہ ہے، اور اربوں لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں، آج اربوں لوگ اس کے گیت گاتے ہیں، آج اربوں لوگ اس کی ستائش کرتے ہیں، آج ہزاروں چرچز میں اس یسوع کے نام کے گیت گونجتے ہیں، کیونکہ وہ صرف مرا نہیں۔ مجھے کسی نے کہا جی آپ گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، مبارک جمعہ، اچھا جمعہ، یہ تسی کیوں کہندے ہو؟ اس دن آپ کا یسوع مر گیا اور آپ کہتے ہیں اچھا جمعہ ہے۔ اور میں نے کہا بھائی صرف مرا نہیں تھا، تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اس لیے وہ اچھا جمعہ ہے، وہ اچھا دن ہے۔ تو آج ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، میرے لیے بڑا باعث مسرت ہے کہ آج ہمارے درمیان یعنی سرگودا میں اور آج پورے ملک میں جتنا بھی اس وقت اے جی آر منسٹری کی خدمت ہے، اب 20 خادم پورے ملک میں کام کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا کام ہے۔ اس بڑے کام کا آغاز جن چند خاندانوں سے ہوا ان میں ایک ایلڈر ریاض صاحب کا خاندان، ہلیلویا۔ اور ایک گل اور سپیسیفک ہے کہ ان عبادتاں دا آغاز یعنی پہلے جب سرگودا میں آیا تو عبادت کا آغاز ایلڈر ریاض صاحب کے گھر سے ہی ہوا تھا، اور یہ ساری خدمت جو اس پورے ملک میں ہیں یہ اس کے پائنیئر ہیں۔ پائنیئر ہوتا ہے جنہوں نے بنیادیں رکھی ہیں، اور آج یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں پاسٹر شہزاد صاحب کے لیے، خدا کے خادم اپنے بھائی مبشر عارف کے لیے جو بڑے بوجھ کے ساتھ مدینہ کلونی میں خدمت کر رہے ہیں اور وہاں سے عبادت کروا کر یہاں پہنچے ہیں۔ تو میری طرف سے تمام خادموں کی طرف سے آپ سب کو بہت زیادہ ایسٹر مبارک ہو۔ اور ایک اور بھی شخص سامنے بیٹھے ہیں، ہلیلویا۔ اور ایک اور گل ہے کہ پچھلے اتوار ہم نے صرف ایمان کی بنیاد پہ کہا تھا ساؤنڈ اگلے اتوار ہوئے گا، تو اسی کیا 30-40 ہزار کا ہوئے گا، پر 60 ہزار کا ہے، لیکن یسوع نے ممکن کیا، ہلیلویا۔ خداوند زندہ خدا ہے، اور خداوند اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، کیونکہ یہ جو ساؤنڈ ہے کلام دا پھر بھی چلو بندہ کو زور زور لا کے سنا دینا۔ یہ جو ہمارے بھائی گاتے تھے نا جب، تو مینوں پیچھے ترس آਉਂدا سی یار انہاں دا اتنا زور لگتا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ان کی بھی دعاؤں کا جواب ملا ہے، اور خدا زندہ خدا ہے، ہلیلویا۔ ہمارا فخر ہے، ہلیلویا، جس کو ہم مانتے ہیں وہ کسی قبر میں نہیں ہے۔ آئیں پھر کلام میں سے تلاوت کریں، متی کی انجیل اس کا 28واں باب۔ یہ تلاوت کرنا بھی ہمارے لیے شرف ہے، یہ کلام پڑھنا بھی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ متی کی انجیل اس کا 28واں باب۔ بھائی یوسف کے لیے شکر گزار، انہوں نے بہت اچھا ساؤنڈ کی سیٹنگ کی تھی، پیچھے اور بھی کوئی ہوئے گا مجھے نہیں پتا، تو ساؤنڈ اچھا چل رہا ہے، خدا برکت دے جی۔ تے پاری شہزاد صاحب نوں مبارک ہوئے جی۔ 28واں باب اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ میرا موبائل تھا یہاں پہ چھوٹا، یہ تواڈے واسطے ٹائم دا بھی دھیان رکھنا ہے نا بھائی، کام بت۔ اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پو پھٹتے وقت، ہلیلویا، یہ تاریخ میں ایسی صبح ہوئی ہے جس نے ماضی کی راتوں کو بھی روشن کر دیا اور آنے والی راتوں کو بھی روشن کر دیا۔ یہ تاریخ میں ایک ایسا دن چڑھا، ایسی پو پھٹی، ہلیلویا، اور 2000 سال گزر گئے، اس پو پھٹنے کا اثر آج تک ہے، اور آج تک یہ اثر زمین پر کام کر رہا ہے۔ اور لکھا ہے وقت مریم مغدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی،
پر قبر کا فلسفہ یہاں تو بدل چکا تھا، کیونکہ دنیا کا وتیرہ یہ ہے، وہ قبروں پر آتے ہیں، پر آج قبر کا فلسفہ بدلنے والا ہے، آج قبر کی تاریخ بدلنے والی ہے، کیونکہ دنیا میں ہے قبر اینڈ، قبر آخر، قبر پر ختم، قبر پر سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں ان کی تحریکیں مٹ جاتی ہیں، ان کی مومنٹس ختم ہو جاتی ہیں، اور قبر پر رکھنے، قبر میں مرنے کے بعد لوگوں کو بلا دیا جاتا ہے۔ لیکن 2000 سال گزر گئے ہیں، یسوع سے پہلے جتنے بھی صلیبوں پر مرے، ارے ان کو بلا دیا گیا، ان کا نام نہ کتابوں میں آیا، نہ ان کا نام یاد کیا جاتا ہے، لیکن ایک شخص صلیب پر مرا جس کا نام یسوع مسیح ہے، وہ پیدا ہوا تو کماری سے، وہ مرا تو صلیب پر اور قبر میں رکھا گیا، لیکن تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہوا، اور 2000 سال کیا، لاکھوں سال بھی گزر جائے، اس ذات کو ہمارے اندر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ قبر پر آئیں اور دیکھو ایک بڑا بنچال آیا، اور خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ یعنی اگر آپ دوسری اناجیل کو پڑھیں تو عورتیں رستے میں فکر مند ہیں، پریشان ہیں، باتیں کر رہی ہیں کہ ہمارے لیے پتھر کو کون ہٹائے گا، وہ پتھر بھاری پتھر ہے۔ لیکن دیکھو یسوع ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، عورتوں کی فکر آسمان تک پہنچی، اور وہاں پر گواہی یہ تھی، ارے تم قدم بڑھاؤ، پتھر میں لڑکاؤں گا، پتھر لڑکانا میرا کام، پتھر ہٹانا میرا کام ہے۔ اور وہاں پر ایک فرشتہ آ گیا اور اس نے پتھر ہٹا کر اس پر بیٹھ گیا، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے۔ ہیلیلویا، وہ یہاں نہیں ہے۔ آج قبروں پر جائیں تو قبروں پر تاریخ پیدائش لکھی ہوتی ہے، تاریخ مرنے کی لکھی ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے شہر خاموشاں، اور لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، اور لکھا ہوتا ہے اس دن کو پیدا ہوا، اس دن کو مرا۔ لیکن آج یسوع کی قبر کے اندر جائیں، یعنی میں نے تاریخ پڑھی ہے، اور جب قبروں کی کھدائی ہوتی ہے تو جو قبروں کی کھدائی کر رہے ہوتے ہیں نا، تین قسم کے ماسک پہنے ہوتے ہیں، جب قبراں کاٹ رہے ہوندے وچوں بدبو، انسانی ہڈیاں، انسانی لاشوں کی بدبو ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی قبر ہے جس کے اندر فرشتے اترے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ، فرشتے اترے ہیں، قبر میں چانن ہی چانن ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اور جب وہ قبر میں داخل ہوئی تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قبر میں سے بدبو آ رہی تھی، لیکن وہاں پر خدا کے فرشتے اتر چکے ہیں، اور آج بھی اس قبر کے اندر لکھا ہوا ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ یسوع کی قبر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کی محبت کو مت بھولیں، یسوع مسیح کے پیار کو مت بھولیں، کہ یہاں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، فرشتے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ یہ سارا کام یسوع انسان بن رہا ہے، جانوروں کے استبل میں پیدا ہو رہا ہے، چرنی میں رکھا جا رہا ہے، زمین پر لکھا اس کے سر دھرنے کی جگہ نہیں تھی، پتھر پر سر رکھ کے سوتا تھا، زمین پر اس کا کوئی اپنا مکان نہیں تھا،
جب اس کو صلیب چڑھایا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج اور اس کے اوپر وہ بانس مارتے اور اس کو تھپڑ مارتے، اس کے چہرے پر تھوکتے اور تماچے مارتے اور کہتے نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا؟ یہ قانون ہے، دنیا کا فطرت ہے۔ وہ کسی نے کہا نا مجھے اس کا دکھ نہیں کہ لوگ میری بدنامی کرتے ہیں، دکھ یہ ہے جو بدنامی کرتے ہیں بولنا بھی میں نے سکھایا تھا۔ یہ دنیا کا یہ انسان جو یسوع کے تھپڑ مار رہا ہے نا، یہ انسان جو یسوع مسیح کے چہرے پہ تھوک رہا ہے، یہی انسان مردہ تھا، ایک پتھر تھا، ایک پتلا تھا۔ اسی یسوع نے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو یہ جیتی جان ہوا تھا۔ یہی انسان یسوع کے چہرے پہ تھوک رہا ہے، تماچے مارے جا رہے ہیں، اور ایک کم 40 کوڑے لگائے گئے۔ بدن کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں سے خون نہیں بہہ رہا تھا۔ غور کریں یسوع مسیح کی یہ محبت، کیونکہ کلام میں لکھا جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، پہلے یہ یقین آنا ضروری ہے کہ یسوع مر گیا، اور اس کے بعد اس کے جی اٹھنے کا یقین۔ جب اس کی محبت کو سمجھو گے، جب اس کے پیار کو سمجھو گے، اور جب یسوع صلیب پر مر رہا تھا اس کے پیار کو سمجھو، اس کی محبت کو سمجھو۔ ارے کس کی جرت تھی اس کے تھپڑ مارتا، کس کی طاقت سے اس کی چہرے پر تھوکتا؟ یسوع مسیح ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہماری محبت میں وہ زمین پر آیا اور انسان بنا۔ اس کے تھپڑ مارے گئے، اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کے بال کھینچے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اور اوپر بانس مارتے تھے، اور یسوع مسیح کے کوڑے لگائے جا رہے تھے، اور یسوع مسیح کے بدن کے ٹکڑے دور دور جا کر گر رہے تھے، اور یہ ٹکڑے گواہی دے رہے تھے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر یسوع کو بھاری صلیب اٹھا کر کلوری کی طرف چلنے پڑا، اور یسوع مسیح نیچے گرتا اور صلیب اوپر گر جاتی تھی، پھر اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی تھی۔ وہ پیچھے سے کوڑے مارتے تھے۔ شمعون قرینی کو پکڑ لیا گیا، اس مقام پر پہنچا اور یسوع کو صلیب چڑھایا گیا۔ یسوع مر گیا۔ لکھا ہے جو ہی اس نے چلا کر جان دے دی، ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئی۔ کبھی دنیا میں ایسی موت ہوئی؟ یہ عجیب موت تھی۔ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور مقدسین قبروں میں زندہ ہو گئے۔ یسوع کو قبر میں رکھا گیا۔ اب انہوں نے سمجھا ختم، اینڈ ہو گیا۔ لیکن یہودیوں کا ٹولہ پلاطوس کے پاس پہنچا۔ اب ٹینشن بنی ہوئی ہے، پریشانی بنی ہوئی ہے، اور پلاطوس سے کہتے ہیں پلاطوس مر تو وہ گیا ہے، لیکن وہ کہتا تھا میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ یہ نہ ہو اس کے شاگرد اسے چرا کر لے جا اور مشہور کر دے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پلاطوس بھی پریشان سی کہ انہاں دی حالت ویکھو یہودیاں دی، مر گیا ہے تو مینوں کہن دے موت تے پیرے لاؤ۔ یعنی اگر بندہ مرا ہو قبرستان میں اتنے بندوقاں لے کے پہرے دار کھڑے ہوں، کڈا عجیب لگتا ہے بھی مردے کو خوف زدہ، مردے سے خوف زدہ ہے۔ پلاطوس نے کہا چلو جاؤ یار پہرے تو جا کے لاؤ پہرا۔ یہ مسئلہ یہودیاں دا نہیں سی، ٹینشن شیطان نو بنی سی، پریشانی شیطان نو سی کہ ہاں یہ جڑا مریا ہے نا انہیں زندہ ہونا ہے، اس نے میری سلطنتوں کو زمین پر ختم کرنا ہے، اس نے جہنم کے دروازے بند کرنے ہیں، اس نے فردوس کے دروازے کھولنے ہیں، اور جو اس پر ایمان لائیں گے وہ بھی آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ پریشانی تو شیطان کو بنی ہوئی تھی، اور پریشانی اور ٹینشن
لیکن انہیں کیا چلو ایک اربا اور لانے ہیں، یسو دی قبر تے پیرے بٹھاؤنے ہیں، باری پتھر رکھتے ہیں، مہر لگواتے ہیں، پہرے دار بٹھاتے ہیں۔ شیطان نو ایسی کہ جے زندہ ہون تو میں یسو نو روک لیا، پہلے مرن تو روکنا چاہتا سی، انہوں پتا سی، پھر انہیں کہا زندہ ہون تو، اور یہ پلاننگ ہو رہی ہے ابلیس کی سلطنت میں۔ پہرے دار بٹھا دیے گئے، بھاری پتھر، یہ جو بھاری پتھر تھا یہ نالی ہوتی تھی اس طرح، اور وہ کافی چوڑی نالی ہوتی تھی، اس کے اندر اوپر سے پتھر کو لڑکاتے تھے اور یہ فکس ہو جاتا تھا۔ یہاں پہ کافی مستری بھی بیٹھے ہیں، بھائی عامر بھی ہیں، قمر سوری، تو وہ پتھر اس کے اندر اس طرح پھانس چکا تھا کہ اس کو نکال نہیں سکتے تھے۔ پہرے دار بیٹھ کے، بھاری پتھر، شہنشاہ کی مہر لگ گئی، لیکن کلام میں لکھا ہے دیکھو ایک بڑا بنچال آیا، دیکھو ایک بڑا، چھوٹا نہیں، بڑا بنچال آیا، اور یہ بنچال جو ہے یہ عام بنچال نہیں تھا، یہ عام زلزلہ نہیں تھا، یہ تاریخ بدل دینے والا زلزلہ تھا۔ کیونکہ بنچال کے سائنسدان کہتے ہیں 3 لیول ہوتے ہیں۔ ویسے تو اس سے پہلے ہندو کہتے تھے کہ ہمارے بیل، کیونکہ وہ بیلوں کو خدا مانتے ہیں، تو وہ کہتے تھے ہمارے 4 دیوتا بیل ہیں، انہوں نے زمین کو ایسے اٹھایا ہوا کندھوں پہ، جدو تھک تھک جاندے نا پھر ذرا تھوڑا موڈے چھوٹے سدھے کر دیتے، بنچال آ جاتا ہے، وہ زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ ہندو کہتے تھے ہمارے بیلوں نے زمین کو اٹھایا ہوا ہے، ارے بیلوں نے زمین کو نہیں اٹھایا ہوا، کلام میں لکھا ہے میں نے زمین کی بنیاد پانیوں پہ رکھی۔ جی بھائی یوسف پانیاں تے کوئی بندہ بنیاد رکھے تانوں کو بھائی جی اے پانی تے گھر بنانا جی کی خیال ہے؟ ایک باری بھائی کمر میرے کو آ گئے، کہندے پار صاحب خدا نے بڑی برکت دیتی، بڑا میں کام صحیح کرنا، ایک نقشہ آ گیا، یہ دعا کرو میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک الگ زمین تے بنانا کیوں بھائی جی، دعا کیتی خدا نے کامیاب کیتا، لیکن پانی تے کنسٹرکشن کرنی پہ جائے۔ یہ اتنی بڑی دنیا جس پر سینکڑوں ہزاروں اربوں خربوں پہاڑ ہیں، انسان بستے ہیں، اتنی بڑی دنیا دی بنیاد اگر پانیاں تے ہوئے تو کڈی کمزور بنیاد ہے۔ ارے بنیاد تو کمزور ہے، سنبھالنے والا بڑا طاقتور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے زمین کو پانی نہیں، بنیادوں نے نہیں سنبھالا۔ اس پانی کے نیچے سائنسدان کہتے ہیں پلیٹیں ہیں، بڑی بڑی پلیٹس ہیں، اور جب وہ پلیٹیں آگے اور پیچھے سرکتی ہیں تو زمین پر چھوٹا زلزلہ آتا ہے۔ کہ زلزلہ آوے تو لوگ کہیں گے گھروں چو باہر آ جاؤ، گھروں چو باہر آ جاؤ، گراؤنڈاں چ آ جاؤ۔ ہم ایف جے بائبل اسکول میں تھے تو وہاں پر زلزلہ آ گیا رات 2 بجے، انہوں نے کہا باہر آ جاؤ، کمروں میں نہ رہو۔ ہم یہ کمرے بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، جب زلزلہ آتا ہے نہیں کمروں سے باہر نکلتے، گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر جلالی پیغام ہوتا ہے، ارے بھائی تمہیں یہ کمرے محفوظ نہیں کر سکتے، یہ اینٹوں کے گھر محفوظ نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی محفوظ کر سکتا ہے تو وہ صرف یسوع ناصری ہے، صرف یسوع ناصری تمہاری پناہ گاہ ہے۔ اور داؤد کہتا ہے تیری پناہ میں بھاگ آیا ہوں۔ تو جب وہ آگے اور پیچھے سرکتی ہیں تو چھوٹا زلزلہ آتا ہے، جب پلیٹیں اس طرح اوپر اور نیچے ہوتی ہیں پھر اس سے بڑا زلزلہ آتا ہے، اور جب پلیٹیں الٹ پلٹ ہوتی ہیں بالکل سیر ہی بدل جاتی ہیں تو یہ سب سے بڑا زلزلہ آتا ہے۔ اور یہاں پر یہی زلزلہ آیا ہے، یہاں پر یہی بنچال آیا ہے۔ شیطان کو یہاں پر خدا کہہ رہا تھا ارے شیطان جس قبر میں یسوع رکھا گیا ہے صرف وہ قبر ہی نہیں، جس پہاڑ میں وہ رکھا گیا صرف وہ پہاڑ ہی نہیں، ارے جس زمین میں وہ دفن ہوا ہے اس ساری زمین کو ہلا دوں گا، اور ساری زمین کو ہلا دیا اور بنچال آیا، اور یہ بنچال ابلیس کی سلطنتوں کو توڑ
رہا تھا، اس کی طاقتوں کو توڑ رہا تھا، اور وہاں پر مسیح خداوند اس بنچال کے اندر قبر سے باہر آیا اور آج بھی زندہ ہے۔ قبر کا پتھر فرشتے نے ہٹایا، لڑکایا، کیوں؟ کیونکہ یسوع کی بچیوں کی پریشانی تھی کہ پتھر کون ہٹائے گا۔ پتھر اس لیے نہیں ہٹایا کہ یسوع قبر سے باہر آ جائے، ارے پتھر اس لیے ہٹایا تھا تو اور میں قبر کے اندر جائیں، دیکھیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یسوع آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ تو ہمارا فخر زندہ یسوع ہے، ہمارا فخر زندہ یسوع ہے۔ اور وہ بنچال آیا اور خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا، اور پہرے دار مردہ سے ہو گئے۔ اور اگلی 11ویں آیت میں دیکھیں ذرا، 28ویں باب کی، جب وہ جا رہی تھیں عورتیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا، جڑے پہرے دار سے کی کیتا پہلے انہوں نے وہ ماجرا سنایا، تمام ماجرا سردار کہنوں سے بیان کیا۔ سردار کہن کون؟ شریعت کے دعوے دار۔ ان کو آ کر پہلے گواہی بتا رہے ہیں، تمام ماجرا سنایا۔ اور ماجرا کیا تھا؟ ہم نے دیکھا ہے ایک بڑا بنچال آیا، ایک بڑی طاقت آئی اور بڑی قوت سے وہ پتھر ہٹا دیا گیا اور ایک فرشتہ اس پر بیٹھ گیا، اور وہ یسوع جس کو تم نے صلیب پر مصلوب کیا ہے وہ زندہ ہو چکا ہے۔ لیکن سردار کہنا نے کہا نہیں یہ بات نہیں کرنی۔ ہن شیطان نو ٹینشن ہونی جی اے گل مشہور ہونی شروع ہو گئی، جی یہ لوگوں کو پتہ لگنا شروع کر گیا تو شیطان نے کہا میرا تو ستیہ ناس ہی ہو جانا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے۔ شیطان نے سردار کہنا نو پڑھا، انہوں نے کہا نہیں یہ گل نہیں کرنی، آؤ بھائی ذرا میٹنگ۔ اتنے ہوں پھر سازش ہونے لگ گئی، لکھا بیٹھے اور مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا کہ یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اسے چرا کر لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچے، کیونکہ جو رومی حاکم تھے جب ان کو پتہ چلنا تھا نا کہ ستے سی سزائے موت سیدھی سی، انہوں نے کہا چلو حاکم تک بھی گل پہنچے گی نا، کور کر لیں گے، کوئی ٹینشن نہیں، تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے۔ پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ کتنے بد نصیب تھے یہ چرواہے، پیسہ لے کر یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دبا رہے ہیں۔ لیکن شیطان کو یہ خداوند نے بتا دیا، شیطان ابلیس یسوع کی قبر پر پتھر رکھوا لے، یسوع کی قبر پر مہرے لگوا لے، یسوع کی قبر پر پہرے بٹھا لے، یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہی روکنے کے لیے رشوتیں دے لے، لیکن یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا مکاشفہ تو نہیں روک سکتا۔ آج اربوں لوگ اس یسوع کے آگے جھکتے ہیں، آج اربوں لوگ اسی یسوع کی ستائش کرتے ہیں۔ پیسہ دے کر، رشوت دے کر، رشوت کا سان تو بہت پتہ ہے۔ کسی نے کہا پاکستانی پولیس دی ڈیوٹی جنت تے لگی ہوندی 20 روپیہ لگا کے لگائی جانا سی، انہاں کی ریٹ ہے 20 روپے۔ تو رشوت کو ہم تو بہت سمجھتے ہیں، کیونکہ رشوت دیتے بھی بہت ہیں، کھاتے بھی بہت ہیں، جھوٹے گواہ بھی ہمارے یہاں بے شمار ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ایک عظیم سچائی ہے جس کو ابلیس کبھی کبھی دبا نہیں سکتا تھا۔ ایک رائٹر تھا، مورخ تھا، مورخ ہوتے ہیں جو حقیقت کو آبزرو کر کے لکھتے ہیں، تو اس نے کتاب لکھنی شروع کی، اور کتاب کا ٹائٹل تھا کہ مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا۔ کتاب مکمل ہو گئی،
چھپنے کے قریب تھی، تو وہ مورخ کیونکہ وہ سچے لوگ ہوتے ہیں تو اس نے تحقیق جو کی ہوئی تھی نا، مطمئن نہیں تھا. اس نے سوچا کہ جو کتاب میں لکھ رہا ہوں اس میں دلائل جو ہے نا کمزور ہے مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں، زیادہ دلائل مضبوط ہے مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں. اس نے کہا میں دوبارہ ریسرچ کروں گا. اس نے دوبارہ ریسرچ کی، اور جب دوبارہ تحقیق کی تو پھر اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا کہ مسیح واقعی مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو جو کتاب نہیں لکھی گئی نا، اس کا نام اس نے پتہ کیا رکھا؟ یہ وہ کتاب ہے جس نے چھپنے سے انکار کر دیا. ہاللیلویا. ارے یسوع کے جی اٹھنے کے خلاف ابلیس جتنے مرضی پلان بنا لے، ارے کتابوں نے بھی انکار کر دیا. آج تاریخ میں یسوع مسیح کی پیدائش کلواری سے ہوئی، اس کے خلاف کوئی نہیں لکھ سکتا. آج تک یسوع مسیح کی موت صلیب پر ہوئی، اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکا. جو لوگ کہتے ہیں نا یسوع مسیح نہیں مرا تھا، یسوع کا کوئی ہم شکل تھا، نہیں یسوع نہیں مرا، اس کا کوئی ہم شکل صلیب پہ چڑھایا گیا. انہاں دے بھی 12 بندے پیش کر دے. کدھر 12 بندے؟ ان کے عالمین کہتے ہیں 12 لوگوں کے نام دیتے، ایک بندے تو متفق بھی نہیں ہے. 12 بندوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یسوع نہیں مرا تھا، اس کا ہم شکل مرا تھا. لیکن میں کہتا ہوں چلو اگر وہ ہم شکل کو چڑھا بھی دیتے، پہلی بات تو وہ جن کو صلیبوں پر چڑھاتے تھے وہ گندی گالیاں دیتے تھے. کہ جے اگر انہوں ہم شکل نہیں چڑھایا ہوں تو گندیاں گالاں کر دو، میں نہیں جے مینوں کہڑے پاسے کھاتے چ چاڑن ڈے، آؤ میں تانوں بہانا یسوع میری شکل رل دی ہے. وہ ان کو گالیاں دیتا. چلو یہ بھی برداشت کر لینے، مان لینے. چلو کوڑوں کی مار بھی برداشت کر لیتا، ساری زیتیں بھی برداشت کر لیتا، صلیب بھی اٹھا لیتا، کیل بھی ٹھکوا لیتا. لیکن یہ کلمات کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. دیکھ یہ تیری ماں اور تو اس کا بیٹا ہے. اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا. یہ کلمے کون لاتا؟ یہ کلمے نہ نکلتے اس کے اندر سے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. آسمانی باپ کے ساتھ رشتہ کیسے مقرر ہوتا؟ ایک انہیں دستا ہے تیرا باپ آسمان تے، انہوں ایک انہیں دسیا تیری ماں صلیب دے تھلے کھڑی. کیا وہ خوشی سے اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں سونپتا؟ یہ کلمے اس کے اندر کوئی نہیں ڈال سکتا تھا. ارے لکھا ہے جب اس کی پوشاک پر کرا ڈالا جا رہا ہے تو کیا پورا ہوا؟ لکھا اس کی پوشاک پر کرا ڈالا گیا تاکہ نوشتہ پورا ہو. اس کو پیاس لگی تاکہ نوشتہ پورا ہو. اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا تاکہ نوشتہ پورا ہو. ارے جس کی پیاس بھی نوشتوں کے مطابق، جس کا بولنا بھی نوشتوں کے مطابق، ارے جس کو پیاس لگ رہی ہے اور کلام پورا ہو رہا ہے، جس کے کرے ڈالے جا رہے ہیں اور کلام پورا ہو رہا ہے، قبر میں رکھا جا رہا ہے کلام پورا ہو رہا ہے، قبر اور موت پر فتح پا کر باہر آ رہا ہے کلام پورا ہو رہا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ فرشتے نے کہا وہ یہاں نہیں ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور جب وہ جی اٹھا یسوع، آج تک تاریخ میں کوئی رائٹر نہ اٹھا جس نے مسیح کے جی اٹھنے کے خلاف لکھا ہو. یہ ایک عظیم سچائی ہے. ایک اٹھا تھا تو اس نے اپنی کتاب کا نام بھی رکھ دیا. یہ وہ کتاب ہے جس نے لکھنے سے بھی انکار کر دیا، لکھنے سے انکار کر دیا. یسوع زندہ ہے. اور وہاں پر پہرے داروں نے پیسے لے کر گواہی بدل دی، یعنی سارے شیطان دے حربے فیل ہو گئے تھے. اگے ویکھو کلام کی کہہ رہے ہیں 16ویں آیت میں. اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. اے شیطان نو سرعام شکست تھی کہ جس کو زندہ ہونے سے روکنے کے لیے تو نے پہرے بٹھائے، شہنشاہ کی مہر لگوائی.
ਰਿਸ਼ਵਤੇ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਇਆ तो ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, हालेलुया, उसको सजदा हो रहा है और वो कह रहा है, उनसे बातें की और कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुछ के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका हुक्म मैं तुमको दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये मेरे पीछे पढ़े ऊंची आवाज में, ऊंची पढ़ना जी। ये वादा हमारे साथ भी है। और देखो, ऊंची, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये वही यीशु है जिसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, और जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हो मैं वहां मौजूद हूं। जहां 2 या 3। एक बंदा दुआ करन लगा किते ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਾਂ 1 ਜਾਂ 2, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ 2 ਜਾਂ 3, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯਿਸੂ ਮੌਜੂਦ ਆ, 2-3 ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, कि जहाँ लिखा 2 या 3 कि 2 इतफाक करें तो मैं वहाँ मौजूद हूँ। तादाद की नहीं 2 या इतने पादरी फोन करनगे अजी मैं आ जावांगा, बंदा जरा कोई 2-3 हज़ार होना चाहिए। तो हुण एक जाले नवे उठे जे, वो कहते भाई इजी पैसे कराओ पैसे। एक खादम उन्हें कहा भाई इजी पैसे कराओ, पिछली बारी मैं तुसीं कोई दिता ही नहीं सी मैंने। है अरे ये अंजील को बेच रहे हैं। अरे जिनके अंदर खुदा का कलाम उतर जाता है वो अंजील के पैगाम से लिपटे होते हैं, वो लालच के अंदर लिपटे हुए नहीं होते। यीशु कहता 2 या 3 होए तो मैं आ जाऊंगा, पादरी कहता 500-600 होए मैं आवांगा। यीशु ना बड़े हो गए ने हैं। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हूं मैं वहां मौजूद हूं, मैं वहां मौजूद हूं। ये दावे जिंदा के हैं, ये दावे मुर्दा के नहीं हो सकते। इस सारी बात के पीछे मैं 3 बातें आपसे करना चाहता हूं। प्लीज ये 3 काम शुरू करें। पहला, रोजाना 1 घंटा दुआ करना शुरू कर दें। कितनी देर? 1 घंटा दुआ करनी शुरू कर दें। अगर आपके घर में कम जगह है, एक ही कमरा है, तो उसके अलहदा किसी कोने में एक मस्बा बनाएं। मस्बा बनाने का क्या है, एक कालीन ले आएँ छोटा सा और वहाँ पर कालीन बिछाएं और एक छोटा टेबल रखें, वहाँ पर अंजील पाक रखें और कहें ये खुदा का मस्बा है। क्योंकि हमारे घरों में मोटरसाइकिल खरीदी करने की भी जगह है, बैठने की भी जगह है, सोने की भी जगह है, और भाई को यीशु की भी जगह है जहाँ मैं अपने यीशु के आगे झुकूँ और उसकी नेमतों की शुक्रगुजारी करूँ। अपने घरों में मस्बा कायम करें। अगर घर में 5 अफराद हैं और 5 ही 1-1 घंटा दुआ करें, कितने घंटे दुआ होगी? 5 घंटे। 5 मैं थोड़े कह रहे हैं, साढ़े घर से ज़्यादा भी होंगे ने, क्योंकि यूरोप से चलो 5 हो सकते। हमारे एक अंग्रेज़ टीचर थे तो वो कहते मैं किसी जगह मुनादी करने गया तो 18 लोग इको कमरे च सुते, तो सुबह तो निकलन डे ना, तो मैं गिनन डे कि सुते कि। हमारे घरों में तो 5 से ज़्यादा हो सकते हैं भाई, लेकिन 1 घंटा अगर दुआ हो हमारे घरों में, लेकिन जितने अफराद है और बंदा 1 घंटा दुआ करे तो आपके घरों पर खुदा का मसा ठहर जाएगा, आपके घरों पर खुदा का जलाल ठहर जाएगा, खुदा की कुदरत आपके घरों पर नाज़िल होगी और आपके घरों में से आवाज आए कि हाँ जिसको हम मानते हैं, अरे वो कब्र में पड़ा हुआ नहीं है,
سے جیتا ہے اور آج بھی زندہ ہے. جہاں دعا کریں گے وہاں یسوع آئے گا. شدرک مشک عبدالنجو کی بٹی میں آیا کہ نہیں؟ کیونکہ زندہ تھا. شیروں کی ماند میں آیا، زندہ تھا. زندہ ہے تو آتا ہے. تو پہلی بات روزانہ 1 گھنٹہ دعا کریں. دوسری بات اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کریں. اے نئی نسل، ان سے یہ دور ہے. اور نئی نسل کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہی ماں باپ کی عزت نہیں ہے. باپ ڈانٹتا ہے، خاموش رہیں. ماں ڈانٹتی ہے، خاموش رہیں. آسمان کا خدا پر خوش ہو جائے گا. افسوس کہ آج ہمارے بچے نہ باپ کی عزت ہے نہ ماں کی عزت ہے. اگر کبھی تمہیں ماں باپ کی نافرمانی کی بدرو پکڑے نا تو اکھاں بند کر کے سوچیا کرو، جدو میں چھوٹا ہوواں گا میری ماں میرا گند بھی دھوندی سی، مینوں چکدی سی. جب بچہ چھوٹا ہے روئے تو یقین ہے نا ماں دی جان نکل جاندی. لیکن افسوس آج ماں باپ کی عزت نہیں ہے. ماں باپ مل کر 7 بیٹے بھی پال دینے تے جدوں وہ بڈھے ہوندے نے انہاں 7 کو ماں باپ نہیں. تے میں کئی گھراں نوں جاندا جے واری رکھی انہاں نے، اور بھائی 2 مہینے تیرے کو رہن گے 2 مہینے میرے کو رہن گے. لے او عقل کے اندھو، یہ تو خدا کے تحفے ہیں. ان کو اپنے پاس رکھنا، ان کی عزت کرنا اور ان کی خدمت کرنا آسمان کے خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے. کلام میں لکھا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تب زمین پر تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر دراز ہوگی. ارے زمین پر بھلا کرنا چاہتا ہے، زمین پر برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، زمین پر وہاں جو لکھا نا عمر دراز ہوگی، عبرانی میں یہ نہیں ہے کہ صرف عمر کی بات ہے، ایج کی صرف بات نہیں ہے. مطلب ہے تیری جتنی بھی عمر ہے زمین پر برکتوں سے بھر جائے گی. آسمان کا خدا تجھ پر خوش ہو جائے گا. آسمان کا خدا. جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے پاس بیٹھو، ان کی باتیں سنو، ان کے پاؤں دباؤ. اتنے راتی سون لگیا بھی ساڈے ہاتھ چ موبائل ہی ہوندا ہے. صبح اٹھ کے بھی الگ وہ موبائل کتنے میرا، جی میں کوئی شہ گواچی. 10 گھنٹے. پلیز اے نوجوان نسل، میں دل سے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں کئی دفعہ راتوں کو یاد کرتا ہوں کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی خدمت کرتا. کیونکہ جب چھوٹا ہی تھا تو میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی. اب وسائل بھی ہیں، میں اس کے لیے گفٹ بھی لا سکتا ہوں. اس وقت تو بچہ تھا. لیکن افسوس جن کی زندہ ہیں وہ قدر نہیں کر رہے. میں کو ادھر بالا کوٹ کوٹ ادو تھا، مظفر گڑھ، ادھر ہمارے برانچ چرچز بھی ہیں. تو وہاں پر ایک بزرگہ تھی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ڈیتھ ہوگی تو وہ ہم بھی گئے، جنازہ ہو گیا. تے 4 بھرا. تو جب وہ بیمار تھی تو میں کچھ دن پہلے پتہ کرنے گیا تو رو رو کے انہوں نے دسیا. انہوں نے کہا بیٹا میں دھپے ہونی ہوں تو مینوں چھاویں نہیں کردے، پانی مانگتی ہوں تو پانی نہیں مجھے پلاتے، گندی بدبو میرے سے آتی ہے. کیونکہ وہ مفلوج ہو چکی تھی، پخانہ بھی نکل جاتا تھا. ارے جب تم بچے تھے تمہارے کبھی گند دھوتی تھی، کبھی تمہارے پاس سے بدبو نہیں آنے دی ماں نے. اگر اب اس کو ضرورت ہے تو تمہارا کام نہیں، اس کو سنبھالو. چھوڑ دو دنیا کی مصروفیات، ماں باپ کی عزت کرو، یہ تمہیں بابرکت بنائیں گے. بیٹا مینوں پانی نہیں دن پیاس لگی ہوں. 4 بیٹے اور بہو میں. اچھا انہیں دنوں میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، جنازہ ہوا، 4 بیٹھے نے تے کہہ رہے ہاں تیسرے تے کی پکانا. ایک کہندا نہیں مرغا پانا یار، انج نک نہیں رہندا. میں کہا زندہ دے منہ چ پانی نہیں پایا، چولاں چ مرغا پا لو. ہم زندہ کی قدر نہیں کرتے، ہم مردہ پرست ہیں. جب مر جائے گی قبر تے جا رون گے.
कबर ते फुल चढ़ाउणगे, संगे मर जिन्ने संगे मर ला लो, जिन्ने मर्जी फुल चढ़ा लो, मरने के बाद कोई अजर नहीं है। जब तक जिंदा इनकी खिदमत करो, माँ की इज्जत करो, बाप की इज्जत करो, तुम जमीन पर बाबरकत हो जाओगे। तालीम हासिल करो, पढ़ो, आपको कुछ बनने का टारगेट बनाओ। जिसकी जिंदगी में टारगेट नहीं है वो दुनिया में कामयाब नहीं। टारगेट बनाओ कि मैं कुछ बनूंगा ताकि मेरे पास पैसा हो तो मैं अपनी माँ की खिदमत करूं, बाप की खिदमत करूं। तो जो सारी उम्र वेले लफंडर ते बाद जो बच्चे फिर माँ पे जब जिद्दी करके शादी भी कर छड़ते, बच्चे भी हो जाते, फिर सुबह नाश्ते जोगे चार रस जोगे भी पैसे नहीं होंगे, फिर वेंदे मुंह आला दवाला। पहले 33 साल अगर आपने ज़ाया कर दिए तो आप कभी भी तरक्की नहीं। पहले 33 साल स्ट्रगल करो, पहले 33 साल स्ट्रगल कर ली तो सारी उम्र आराम से खाओगे। पढ़ना नहीं, माँ पे मिन्नतां कर दे पढ़ लो, मिन्नतां कर दे पढ़ लो, जो पढ़ना ही नहीं तो फिर तरक्की कितों? फिर डीसी तो नहीं ना लगने। डीसी लग सकते हैं, लगे हैं डीसी। असिस्टेंट कमिश्नर लगी है एक बच्ची, उसका बाप ड्राइवर था, 8,000 तनख्वाह थी, लेकिन इतनी मेहनत से पढ़ी कि असिस्टेंट कमिश्नर हो चुकी है वो। ऐसी पोस्टों पे पहुंचो, वेले ना पढ़ना ना इधर उधर जिंदगी जाया कर रहे हैं। ए नौजवान नस्ल आ वेखो मेरे अगे, अब मैं तुहाडे अगे हथ जोड़दा नहीं, निकलन लगा ही मेरे अगे हथ जोड़ो। स्लिप ऑफ टाइम तो इमरान खान की भी हो जाती है। ये पानी थोड़ा सा तुहाडे अगे यकीन जानो मेरे दिल की ख्वाहिश जे बाप की इज्जत करोगे, माँ की इज्जत करोगे तो फिर ही बाबरकत होना जे। ते इत्थे देखे जब औरत बहू होती है तो वह ज़हन होंदा मेरा बंदा मेरे नाल लहदा रवे, असी ना सस की खिदमत करिए ना सौहरे की खिदमत। जो सस बनती है फिर कहती मेरे बच्चे मेरे नाल लैन। अजीब स्टैंडर्ड है भी जब बहू होती है तब भी सोच के सास भी बनूंगी। फिर जे भैन है अपने भरावां दी कर जाए, माँ प्यो की खिदमत कराया करो, अब्बे अब्बे की खिदमत कराया करो, तो अपने घर आएगी तो अपने बंदे कहेगी असी लहदा कर लेने। डबल स्टैंडर्ड। वो भाई वहां पे जाके भाइयों के तलकीन कर रही है माँ बाप के साथ रहो, इत्थे आके अपने बंदे कहन दी लहदा हो जा। शादी के बाद भाइयों की चलो मैं बात नहीं करता, माँ बाप को ना छोड़ो, माँ बाप को ना छोड़ो, माँ बाप की खिदमत करो। तो पहला काम रोज़ाना 1 घंटा दुआ करें, दूसरा माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की खिदमत करें। और इसमें जब मैं माँ बाप की बात करता हूँ इसमें सास ससुर भी है, इसमें आपकी बीवी शोहर जो करीबी रिश्तेदार हैं उनमें वफादार हो जाओ। इत्थे माँ घर बुखार ना तपन डी किथे मैं जरा यारां को गया लै यारियां निभाण दिया, माँ नूं घर बाहर चढ़िया। और तीसरा काम कलाम पर अमल करने की कोशिश करो, कलाम पर अमल करने की कोशिश करो, कोशिश करो कि हम खुदा के कलाम पर अमल कर सकें। ठीक है। इत्थे एक भैन दुआ करान आई तो विछौनी दे विच छुरी भी रखी। और चलो और नहीं कुछ कर सकते, छुरियां तो तुहाडा यकीन है। बेटा पैदा होते निम के पत्ते बंधने, बेटा बेटी श्री के पत्ते ते बेटी ते निम के पत्ते ते थले माचसा रखणगे, ताले रखणगे, शैतान ए तो डरे। और भाई इबलीस ना तो आपकी छुरियों से डरता है, ना आपकी तलवारों से डरता है, ना आपकी माचसों से डरता है। शैतान इस कायनात में डरता है जिसका नाम नामों में सबसे बुलंद नाम, इस जैसा नाम ना पैदा हुआ, इसका नाम यीशु है। वो आज भी अंधों की आंखें खोलता है, वो आज भी कब्रों को चलाता है। अरे यीशु का नाम लो। मैं एक भाई के घर गया तो कहता भाई जी हफ्ता हो गया सुता ही नहीं। मैं कहा की होया? कहता परेशानी बिल नहीं जमा होया। मैं कहा रात सारी जागते रहना? मैं कहा बिल्कुल। कहता जी मैं जागते रहना। मैं कहा चलो सारी रात नहीं 5 घंटे भी ए पूरा हफ्ता तू घुटने टेक के दुआ करदा ना, जागन नालों घुटने टेकदा दुआ करदा, तेरा बिल फरिश्ते ने जमा करवाना। जे ये औरतां सोचन रही कि पत्थर कौन हटाएगा, फरिश्ता आया कि नहीं? अरे कदम तो बढ़ाओ यस्सु की तरफ, खुदा फरिश्ते भेज देगा। अज साडे ख्वाबां च बदरूआं क्यों होंदियां?
بس سون لگے دعا کرنی خدا میں رات سکون دی نیند آ جائے، صبح اٹھ کے 2 منٹ دی نہ دعا کرتے ہیں، نہ کلام پڑھتے ہیں، نہ کلام سنتے ہیں، نہ چرچ جاتے ہیں، نہ خادموں کی عزت کرتے ہیں، اور اس طرح کی عجیب و غریب زندگی ہم گزار رہے ہیں، نہ کوئی ٹارگٹ ہے، یاریاں بنائیاں عجیب و غریب۔ تو نوجوان نسل پلیز سب ان باتوں پہ، 3 باتوں پہ میرے پیچھے رپیٹ کرو۔ پہلا، روزانہ 1 گھنٹہ، دوسرا اور تیسرا کلام پر عمل کرنے کی کوشش۔ کامل کوئی بھی نہیں، پہلا دوسرا اور تیسرا۔ بیوی کے لیے گفٹ لاتے ہو تو ماں کے لیے بھی لایا کرو، ماں کے لیے بھی گفٹ لے کر آیا کرو، آسمان کا خدا تم پہ خوش ہو جائے۔ آمین۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں، آئیں خداوند کی حضوری میں جھکیں۔ ہاللویہ۔ آئے ایک دعا میں کروں گا، آپ نے دل سے آمین کہنا ہے، سب نے بلند آواز سے آمین۔ میں کہوں گا خداوند مجھے دعا کرنے کی طاقت دے، آپ نے کہنا آمین، اسی طرح دعا کریں۔ آئیں آنکھیں بند کریں۔ اے یسوع مجھے روزانہ دعا کرنے کی طاقت دے، اچھی اچھی، اے خداوند یسوع مجھے روزانہ دعا کرنے کی طاقت دے، اے یسوع مجھے اپنے ماں باپ کی عزت کرنے